علماء کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قرض کچھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قرض بھی لیا کرتے، اور حضور علیہ السلام نے اکثر جو قرض لیا ہے وہ اپنے لیے نہیں لیا، اکثر قرض حضور علیہ السلام نے اپنے نہیں لیا۔ حضور قرضہ کیسے لیتے تھے؟ حضور علیہ السلام کس وجہ سے قرضہ لیتے تھے؟ ضرورت مند اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ مجھے اس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کو بھیج کے کہتے کہ جاؤ فلاں یہودی کو کہنا، فلاں کو کہنا کہ وہ مجھے قرضہ دے، اور وہ قرضہ لایا جاتا اور جو حاجت مند آتا اس کو حضور علیہ السلام عطا فرماتے۔ یعنی حضور علیہ السلام حاجت مند لوگوں کو کبھی نہ نہیں کہتے۔ اگر بظاہر اللہ کے رسول کے پاس موجود نہیں ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام دوسروں سے قرضہ لے کر کے اس کو عطا کرتے، لیکن نہ نہیں کہتے۔ بلکہ دکانوں پر بھی اتنے قرضے ہو جاتے کہ بلال حبشی قرضہ لیتے لیتے کبھی ایسا آتا کہ وہ دکاندار کہتا کہ بلال قرضہ زیادہ ہو گیا، اب اگر تو ادا نہیں کرے گا تو میں تجھے غلام بنا لوں گا۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آگے کہتے یا رسول اللہ قرضہ دکان کا زیادہ ہو گیا ہے، لوگوں کو ہم نے زیادہ مدد کر دی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے غلام بنا لے گا، تو میں کہیں چلا تو نہیں جاؤں، جب تک کہ پیسے آتے میں ہٹ جاتا ہوں شہر مدینہ سے۔ اللہ کے رسول فرماتے نہیں بلال، اللہ انتظام کر دے گا۔ یہ جملے منہ سے نکلنے ہوتے اور اللہ کی طرف سے انتظام ہو جاتا۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کی مدد یوں کرتے تھے۔ اور آج تو حالت یہ ہے کہ اگر ہو بھی اور کوئی قرضہ مانگنے کے لیے آئے تو ہم تو دیتے نہیں، سیدھا نہ کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک ہے کہ قرضہ دینا یہ صدقہ دینے سے افضل ہے۔ جتنا قرضہ آپ کسی مومن کو دیتے ہیں جب تک وہ لوٹا نہیں دے گا اتنی رقم روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کو قرضہ دینا شروع کر دے تو سود کی لعنت سے میری قوم محفوظ ہو جائے۔ لیکن یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ قرضہ لے تو لیتے ہیں مگر اس کو ادا نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے جو ہے وہ قرض لیا تھا، اور ایک مدت طے ہوئی تھی کہ اتنے ٹائم میں ہم لوٹا دیں گے۔ لیکن وہ یہودی عالم نے کیا کیا کہ وقت آنے سے پہلے اور ٹائم آنے سے پہلے وہ آ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرا قرضہ لیا ہے، آپ اس کو ادا کریں۔ اب دیکھیں حضور کی شان، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان۔ حضور اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی جو ٹائم متعین ہوا تھا، جو مدت متعین ہوئی تھی، وہ مدت تو ابھی آئی نہیں، آپ کیسے آ کے کھڑے ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ملک شام کی کچھ عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی ہیں کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ان عورتوں کو ام المومنین نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام پردے والی عورتوں سے زیادہ حیا کرتے تھے۔ یعنی عورتیں پردے میں رہ کر جتنی حیا کرتی ہیں اس سے زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام حیا فرماتے تھے۔ انہوں نے کبھی محفل میں اپنے پیروں کو لمبا بھی نہیں کیا، ان کی حیا کا یہ حال تھا۔ اب وقت سے پہلے آدمی آ کر کھڑا ہو جائے قرض دار تو اس کو اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں آیا، لیکن حضور کی حیا پہ قربان یہ نہیں کہا کہ بھئی ابھی ٹائم نہیں آیا، اس سے کہا کہ دیکھو آپ کو دے دیا جائے گا، قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو یہیں بیٹھوں گا اور قرضہ لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا، مجھے میری چیز چاہیے، مجھے میری رقم چاہیے، اگر آپ نہیں دیں گے تو میں یہیں بیٹھوں گا۔ اب کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے بیٹھ، میرا کیا جاتا ہے۔ اور پھر جس کے ماننے والے کچھ ہو جائیں تو بھئی پھر وہ تو اشارے ابرو کریں، جس کے اشارے ابرو پر لوگ ہتھیلیوں پہ جان لے کر قربان کر دیتے ہوں، پہلی رات کا دولہا جس کے قدموں پہ جان قربان کر دیتا ہو، اسے صرف اشارہ کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اپنے صحابہ کا استعمال کبھی نہیں فرمایا۔ جب اس شخص نے کہا، اس یہودی عالم نے کہ میں بیٹھوں گا اور میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ آپ قرضہ نہیں دیں گے، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا پتہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں گے تو آپ کے ساتھ میں بھی بیٹھوں گا۔ حضور وہیں بیٹھ گئے۔ مولا علی کہتے ہیں ظہر کی نماز حضور نے وہیں ادا کی، ہٹے نہیں وہاں سے، حضور علیہ السلام وہاں سے ہٹے نہیں، ظہر وہیں پڑھی۔
آج کل کا کوئی انسان ہوتا تو شاید نماز کا بہانہ کر کے بھاگ جاتا، کیونکہ ایسی وقت میں تو لوگوں کو نماز سوچتی ہے نا، ایسی وقت میں تو لوگوں کو یعنی نماز اور دینداری کے پردے میں جو دھوکہ ہم قوم کو دیتے ہیں، اقبال نے کہا ہے ہر درویشی بھی ہے یاری، سلطانی بھی ہے یاری، لیکن وہ رسول جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ کتنا پیور اخلاق ہمیں عطا کر رہے ہیں کہ اگر قرض لینے والا بندہ، مانگنے والا بندہ کہتا ہے کہ میں یہیں بیٹھوں گا، حضور وہیں بیٹھے رہے، ظہر وہیں پڑھی، عصر وہیں پڑھی، مغرب وہیں پڑھی، عشاء وہیں پڑھی، وہ رات بھر بیٹھا رہا، حضور رات بھر بیٹھے رہے، فجر بھی وہیں پڑھی۔ آپ غور کریں، دنیا کا کوئی انسان ایسا بتا دو کہ اللہ نے اس کو اتنی عزتیں عطا کی ہو اور اس کا اخلاق یہ ہو۔ ارے کوئی اور ہوتا تو اشارہ کر کے مروا ڈالتا، پتہ نہیں کیا کرتا، لیکن قربان اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ پر حضور علیہ السلام نے ایک نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز وہیں ادا کی۔ جب آقا علیہ السلام نے ظہر بھی وہیں پڑھی، عصر بھی وہیں پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، حتیٰ کہ فجر بھی وہیں پڑھی، تو صحابہ کرام جلال میں آ گئے اور حضور علیہ السلام سے نظریں بچا کر اس کو تھوڑا ڈرانے دھمکانے لگے، اس یہودی عالم کو اس کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ اگر میں محض چشم تصور سے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے بیٹا صرف مل، تو صرف ابھی تو حضور کے پاس ہے نا، ابھی تو مل، پھر تجھے دیکھ کیا کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے اس کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ اضافہ میری طرف سے محض چشم تصور سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو گویا کہ نگاہوں سے دھمکی ملنے لگی۔ فاروق اعظم ایک طرف سے گھور رہے ہیں، اچھا نہیں ہوگا تیرا، تو کیا کر رہا ہے، یہ میرے محبوب کو ستا رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام بظاہر مجبور بھی تھے کہ اس وقت ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ حضور کی طرف سے ادا کر دیتے۔ جب اللہ کے رسول نے محسوس کیا، اللہ کے رسول نے محسوس کیا رہے یہ اس کو دھمکی دے رہے ہیں، آنکھوں سے منہ میں دھمکی دے رہے ہیں، اس کو حیران کر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو، یہ اپنا حق مانگنے کے لیے آیا ہے، آپ کو اس کو دھمکی دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، اور جب تنبیہ کی تو صبح کا سویرا پھیلا 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 اور سورج اوپر چڑھنے لگا، تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور حضور کے قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا اس کو، فرمایا کیوں؟ عرض کیا قرضہ دینا، وقت سے پہلے آنا، آپ کے پاس آ کے بیٹھنا، آپ کو اس قدر پریشان کرنا کہ ظہر بھی میرے پاس، عصر بھی میرے پاس، مغرب بھی میرے پاس، عشاء بھی میرے پاس، رات بھر بیٹھ کے فجر بھی میرے پاس، پھر غلاموں کے مجھے ڈانٹ ڈپٹنے پر ان کو تنبیہ کرنا، یہ ساری صفتیں میں نے توریت کے اندر پڑھی تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، ہجرت کر کے مدینہ منور آئے گا، اور اس کی شان یہ ہوگی جو دور بھاگے گا وہ اس کے قریب جائے گا، جو محروم کرے گا عطا کرے گا، جو اس کو توڑے گا وہ اس کو جوڑے گا، اللہ اکبر، جو اس پہ ظلم کرے گا وہ اس کے ساتھ رحم کرے گا، جو اس کے ساتھ خطا کرے گا وہ اس کے ساتھ عطا کرے گا۔ یہ سب میں نے صفات توریت میں پڑھی تھی، اور میں کوئی آدمی ایسے پیسے کا لالچی نہیں ہوں کہ وقت سے پہلے آ کر کے کھڑا ہو جاؤں، میں توریت کی ان ساری صفتوں کو آپ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا، سو میں نے دیکھ لیا ہے اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں آدھا مال اللہ کی راہ میں آپ کے قدموں پہ وقف کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں اور جہاں چاہیں آپ اس کو خرچ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم